بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں جاوید چودھری۔ خواتین حضرات، آپ کو سب سے پہلے میری طرف سے، میری ٹیم کی طرف سے اور پورے ایکسپریس گروپ کی طرف سے بہت بہت عید مبارک۔ ناظرین، یہ عید حج اور قربانی کی عید کہلاتی ہے۔ حج کتنی بڑی عبادت ہوتی ہے، آپ اس کا اندازہ تاریخ کے اس واقعے سے لگا لیجئے۔ ہندوستان کے ایک بادشاہ نے حج کا قصد کیا۔ اس نے اپنے وزراء اور مشیروں کو بلوا کر انہیں اپنے فیصلے سے آگاہ کیا۔ وزراء نے یہ فیصلہ سنا تو وہ پریشان ہو گئے، کیونکہ اس وقت ملک کے حالات بہت خراب تھے۔ چنانچہ وزراء نے بادشاہ سلامت سے عرض کیا کہ جناب، ملک جسم ہوتا ہے اور بادشاہ روح۔ آپ جس دن جسم سے نکلیں گے، یہ اس دن بے جان ہو جائے گا اور یوں ہم زندہ ترکور ہو جائیں گے۔ بادشاہ نے فرمایا، تم لوگ پھر اس کا کوئی حل نکالو، میں حج کے بغیر دنیا سے رخصت نہیں ہونا چاہتا۔ مذہبی امور کا وزیر آگے بڑھا اور اس نے عرض کیا کہ حضور، ہمارے شہر میں ایک درویش رہتا ہے، اس نے 60 حج کر رکھے ہیں، آپ اس سے ملیے اور اس سے کسی ایک حج کا ثواب خرید لیجئے، اس سے وہ بھی خوشحال ہو جائے گا اور آپ اور ہمارا کام بھی ہو جائے گا۔ بادشاہ سلامت کو یہ تجویز پسند آئی اور یہ اگلے دن درویش کے پاس چلے گئے اور اس سے کہا کہ آپ مجھے ایک حج کا ثواب عنایت کر دیں، میں اس کے بدلے آپ کو منہ مانگی قیمت دینے کے لیے تیار ہوں۔ درویش سن کر مسکرایا اور بولا، بادشاہ سلامت، میں آپ کے ہاتھ پورے 60 حج فروخت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے پوچھا، لیکن مجھے آپ کو ہر حج کی کتنی قیمت ادا کرنا ہوگی؟ درویش نے کہا، حضور، میرے حج کے لیے اٹھائے ہوئے ہر ایک قدم کی قیمت پوری دنیا کی دولت کے برابر ہے۔ بادشاہ نے بے بسی سے جواب دیا، مگر میں یہ قیمت تو ادا نہیں کر سکتا۔ درویش نے کہا کہ بادشاہ سلامت، آپ کر سکتے ہیں۔ بادشاہ نے پوچھا، کیسے؟ درویش بولا، بادشاہ سلامت، آپ یاد کیجئے، آپ نے زندگی میں کبھی کسی مظلوم شخص کے ساتھ عدل کیا تھا؟ بادشاہ نے کہا، بے شمار مرتبہ۔ درویش نے فرمایا، آپ عدل کی اس ایک گھڑی کا ثواب مجھے دے دیجئے، میں آپ کو اپنے پورے 60 حجوں کا ثواب دینے کے لیے تیار ہوں۔ بادشاہ نے حیرت سے پوچھا کہ جناب، مجھے آپ کی اس عجیب سودے بازی کی سمجھ نہیں آئی۔ درویش نے کہا، بادشاہ سلامت، حاجی کا ایک قدم ثواب میں پوری دنیا کی دولت سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، لیکن عدل کی ایک گھڑی کا ثواب 60 حجوں کے ثواب سے کہیں زیادہ ہوتا ہے۔ چنانچہ میں نے اگر 60 حج بیچ کر آپ کے عدل کی ایک گھڑی خرید لی تو میں گھاٹے میں نہیں رہوں گا۔ بادشاہ نے درویش کو سلام کیا، واپس آیا اور اپنی باقی زندگی عدل و انصاف کے لیے وقف کر دی۔ خواتین حضرات، انصاف، معاشرتی عدل حجوں اور قربانیوں سے کہیں زیادہ عظیم ہوتا ہے، لیکن بدقسمتی سے ہم پاکستانی مسلمان ہر سال لاکھوں کی تعداد میں حج کرتے ہیں اور 30-30 لاکھ جانوروں کی قربانی کرتے ہیں۔ یہ دونوں عبادتیں ہمارے ایمان کا حصہ ہیں اور ہر آزاد، خود مختار اور خوشحال مسلمان کو یہ دونوں عبادتیں کرنی چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ہمیں کچھ اور کام اور کچھ اور ایسی عبادتوں کا خیال بھی رکھنا چاہیے جن کا ثواب اور درجہ ان سے بھی بلند ہے۔ مثلا ہمیں اس معاشرے میں انصاف بھی قائم کرنا چاہیے۔ ہم سب میں ایک ظالم اور بے انصاف شخص چھپا ہوا ہے، ہمیں اس شخص کو بھی احرام باندھنا چاہیے۔ ہم اپنی ذات، اپنے خاندان، اپنی برادری اور اپنے معاشرے کے ساتھ انصاف نہیں کرتے۔ ہم کم تول کر، ملاوٹ شدہ اشیاء بیچ کر، زیادہ منافع کما کر، سود کا کاروبار کر کے، اچھا مال دکھا کر اور برا بیچ کر، دوسروں کی غیبت کر کے، دوسروں کو جانی، مالی اور سماجی نقصان پہنچا کر اور ملک میں تعصب اور فرقہ واریت پھیلا کر جو بے انصافی کر رہے ہیں، ہمیں اس کو بھی آب زمزم سے دھونا چاہیے۔ ہمیں اپنی اپنی انا، اپنی اپنی خود پسندی، اپنی اپنی نسل پرستی، اپنی اپنی لسانیت، اپنی اپنی قبیلہ پروری، اپنی اپنی برادری، اپنے اپنے تعصب، اپنی اپنی نظریاتی، لسانی اور فرقہ وارانہ سوچ کی قربانی بھی دینی چاہیے۔ ہمیں اپنے دل بھی کھولنے چاہیے، ہمیں اپنی ذات میں برداشت بھی پیدا کرنی چاہیے اور ہمیں اختلافات کو محض اختلافات تک رکھنے کا قرب بھی سیکھنا چاہیے۔ ہم صرف الحاج کہلا کر یا 15-15 لاکھ روپے کا جانور ذبح کر کے مومن یا مسلمان نہیں بن سکیں گے۔ ہمیں قربانی اور حج کی اصل سپرٹ بھی سمجھنا ہوگی، اور جب تک اس ملک میں عید کی نماز رینجرز، فوج اور پولیس کے کڑے پہرے میں ادا ہوتی رہے گی، جب تک حکومت کو عید پر
امن قائم کرنے کے لیے ملک کے 20 شہروں میں موبائل فون سروس بند کرنا پڑے گی، اور جب تک عید کے دنوں میں زیارت کاکا صاحب جیسے مزاروں کو بموں سے اڑانے کی کوشش کی جاتی رہے گی، اور جب تک ملک میں سنی سے شیعہ اور شیعہ سے سنی خوفزدہ رہے گا، اور جب تک ملک کی مسجدیں فرقوں سے پہچانی جائیں گی، یقین کیجئے اس وقت تک ہماری قربانیاں اور ہمارے حج رائے گاں ہوتے رہیں گے۔ خواتین حضرات، ہم اس عید پر کم از کم اتنا انصاف تو قائم کر سکتے ہیں کہ ہم فیصلہ کر لیں کہ ہم اس ملک سے فرقہ واریت ختم کر دیں گے۔ اس ملک میں لوگ فرقے کی بنیاد پر قتل نہیں ہوں گے۔ ہم سب فرقہ پرستی سے بلند ہو کر صرف اور صرف پاکستانی بن کر زندگی گزاریں گے۔ کیا یہ ممکن ہے؟ یہ سوال ہمارے آج کے پروگرام کا ایشو ہوگا۔ ہمارا آج کا سوال نوٹ کر لیجئے، کیا ملک میں فرقہ واریت ختم ہونی چاہیے؟ آپ ہمیں فیس بک پر جواب دیجیے گا اور ہمارے ساتھ رہیے گا۔ پروگرام میں دوبارہ خوش آمدید۔ خاص ہمارے ساتھ تشریف رکھتے ہیں علامہ امین شہیدی صاحب، مجلس وحدت المسلمین کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل ہیں۔ ہمارے دوسرے مہمان سید عصمت گیلانی صاحب ہیں، مذہبی سکالر ہیں، اور لاہور میں علامہ ابتسام الہی ظہیر صاحب جمعیت اہل حدیث پاکستان کے سیکرٹری جنرل ہیں، وہ لاہور اسٹوڈیو میں ہمارے ساتھ ہیں، جبکہ ٹیلی فون پہ ہمارے ساتھ علامہ کوکب نورانی صاحب ہیں، اس وقت تشریف رکھتے ہیں۔ سب سے پہلے علامہ کوکب نورانی صاحب کی طرف جاؤں گا۔ نورانی صاحب السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ نورانی صاحب، یہ کتنی افسوس کی بات ہے کہ پاکستان اسلامی ملک ہے، لیکن عید کی نماز پڑھنے کے لیے ہمیں پولیس بھی چاہیے ہوتی ہے، رینجرز بھی چاہیے ہوتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ فوج بھی چاہیے ہوتی ہے۔ جب تک فوج نہ ہو، پولیس نہ ہو، رینجرز نہ ہو، ہم نماز نہیں پڑھ سکتے۔ اور یہ شاید دنیا کا واحد اسلامی ملک ہے جس میں نماز عید سے پہلے موبائل فونز بند کر دیے جاتے ہیں۔ اس کی ظاہر وجہ فرقہ واریت ہے، جس قسم کی فضا پاکستان میں پیدا ہو چکی ہے، خوف کا عالم ہے۔ تو ہم کسی طرح اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے؟ علماء کرام سامنے آئیں اور کم از کم فرقہ واریت ہی ختم کر دیں اس ملک میں۔ بہت شکریہ، آپ نے یاد کیا۔ عرض کرتا ہوں بسم اللہ والحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ صورتحال یہ ہے کہ ہر چیز جس طرح کہا جاتا ہے کہ بنتی ہے یا پنپتی ہے تب سامنے آتی ہے، یہ کوئی پہلے دن کی بات نہیں ہے۔ اسی ملک میں رواداری بھی تھی، اسی ملک میں یہ فرقے تو آج سے نہیں ہے، یہ تو 1400 سال سے چل رہے ہیں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کو جو قتل کرنے والے تھے، جو بلوائی تھے، پھر سبائی ٹولہ جنہوں نے یہ فرقے بنائے، وہ تو چلے آ رہے ہیں۔ لیکن اصولی اختلاف ہو یا فروعی اختلاف ہوتا تھا، علمی سطح پر علماء کے درمیان مباحث ہوتے تھے، ان سے بعض مرتبہ بہت سے نئے گوشے کھلتے تھے، کتنی چیزیں سامنے آتی تھیں۔ وہ تحقیق کا ایک علمی طور پر سلسلہ تھا۔ گالی اور گولی کی زبان یا بد تہذیبی یا ناشائستگی، یہ عوامل جو آئے ہیں، یہ کس نے داخل کیے ہیں، اس پر کیوں نہیں غور کیا جاتا؟ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ فرقہ واریت، یہاں تو مسلمان کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ آپ کو مسجدوں میں جو گلاس رکھتے ہیں ان کے ساتھ بھی زنجیر باندھنی پڑتی ہے کہ کوئی لے نہ جائے۔ اب ان حالات کو بھی پیش نظر رکھیے کہ خود ایک مسلمان کے گھر میں مسلمان جو ہمارے جتنے افراد ہیں ان کے اندر بھی تو بہت سے سلسلے ہیں۔ اخلاقی انحطاط کیوں آتا ہے کسی قوم میں؟ لیکن سر وہ اخلاقی انحطاط تو نورانی صاحب ایک طرف جب قتل کر رہا ہے مسلمان دوسرے مسلمان کو، اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں تم سے زیادہ بہتر مسلمان ہوں، یہ فیصلہ ہم خود کر رہے ہیں، اپنی عدالت لگاتے ہیں، خود ہی فتویٰ دیتے ہیں، دوسرے آدمی کو قتل بھی کر دیتے ہیں، اس کے لیے ایک کردار چاہیے آپ جیسے حضرات کا کہ آپ لوگ سامنے آئیں، کم از کم یہ فضا تو ٹھیک ہو۔ جاوید صاحب، عرض کروں گا کہ یہ آپ کے ہاں جو سیاست جو مروجہ ہے اور اس کا جو ایک مزاج ہے، اس نے انتہا پسندی پیدا کی ہے۔ آپ خود وابستہ ہیں صحافت سے بھی، اور آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہیں کس زبان میں بات ہو رہی ہے، کس طرح ہو رہی ہے۔ مذہب کے لوگ تو کچھ حد تک ہیں، چند افراد ہوں گے، آپ ان کو جو بھی نام دے دیں جو فرقہ واریت میں کشیدگی لاتے ہیں، وہ چند افراد ہیں۔ علماء کا ایک کردار، اسی علماء کے طبقے کو ملا اعظم کہہ کے، اسی علماء کے طبقے کو کیا کچھ کہہ کے بدنام کیا جاتا ہے کہ یہ سر نہ اٹھانے پائیں۔ کبھی کوئی اٹھا لے تو اس کو کچلنے کے لیے کردار کشی تک اتر آتے ہیں،
علماء نے تو ذہن سازی کرنی ہے، ان کے پاس 5 وقت لوگ جمع ہوتے ہیں، وہ اپنے کردار اور اخلاق سے معاشرے میں ذہن سازی کرتے ہیں۔ نورانی صاحب آپ نے ساتھ رہنا ہے، یہیں پہ میں آپ کے ساتھ علامہ امین شہیدی صاحب کو آپ کے ساتھ شامل کرتا ہوں۔ شہیدی صاحب